مسجد کے مہمان نعرہ تکبیر پن نکالیں اس میں لگا حاجت ختم نبوت قصیدہ حیات النبی کافت راشدہ کافت راشدہ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون. رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آپ اس کا ایکو بند فرما دیں، بالکل سادہ کریں، مجھے دھمک ایکو نہیں چاہیے. اصل میں مائک اس لیے نہیں لگاتا، میں نے خطابت نہیں کرنی، میں سبق سمجھ کے گفتگو کرتا ہوں. تو پھر بندے کیا گفتگو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے نا. مائک بہت خراب کرتے ہیں مجھے، میں نے اس لیے اپنا ذاتی خریدا ہے. سبق سمجھ کر جب بندہ بات کرے نا، نہ سامنے والے سے نعرے کی طلب کرے، نہ اونچی سبحان اللہ کی طلب کرے. میرا مزاج نہیں ہے. آپ میری گفتگو میں خطابت نہیں سبق سمجھیں گے. میں گفتگو کرتا ہوں دلیل سے کرتا ہوں. نہ ہم نے اپنی خطابت منوانی ہے، نہ اپنا جوش منوانا ہے. دلیل سمجھائیں. اسی لیے میں یہ ان چکروں میں نہیں پڑتا، اس کو ایسا رکھ دیں، اس کو ایسا رکھ دیں. اپنا لے کے نال ٹوریے. معزز دوستو، آج 4 نومبر 2020 بروز بدھ ہے. جامعہ اسلامیہ مدنیہ کوٹلی اللہ یار ضلع جہلم میں، بلکہ ضلع جہلم میں زندگی میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں جہلم آیا تو ہوں، لیکن مسل کی خطابت مذہبی گفتگو میں زندگی میں پہلی بار ہے. بھائی سعد سے میری ملاقات آج زندگی میں پہلی بار ہے. یہ ملے ہوں مجھے نہیں پتا، میں نہیں ملا آج تک. حضرت نے فرمایا تو میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں آ جاؤں گا. دن جب فارغ ہو تو پھر بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے سفر نہیں کرنا. آج صبح تقریباً 12 بجے کے لگ بھگ میں نے گھر سے سفر شروع کیا ہے اور 9 گھنٹے کا مسلسل سفر کر کے میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں. ان حضرات کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت کی پابندی فرمائی ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی فرمائیں. میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جیتے جاگتے مجمع سے بات کروں. جیتا جاگتا مجمع جو ہوتا ہے نا وہ اس ٹائم کا ہوتا ہے. ہمارے ہاں عادت یہ ہے کہ آپ مہمان خصوصی ہیں اور آپ کو ٹائم اس وقت دیا جائے گا جب سارے سو جائیں گے. تو مہمان خصوصی نہیں ہوتا، وہ تو ضلالت کی انتہا ہے کہ بندہ سفر بھی کرے اور سوئے ہوئے مجمع سے بات کرے. تو سوئے ہوئے کے ساتھ بیٹھ کے تو ذکر کرنا بھی امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اونچی آواز میں جائز نہیں ہے. تو چاہے جائے کہ بندہ سوئے ہوں کو گفتگو سنائے. آپ توجہ رکھنا، عنوان ہے سیرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس. میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں قرآن کریم سورت نمبر 21 سورت انبیاء آیت نمبر 107 تلاوت کی ہے، اور گلدستہ احادیث میں صحیح مسلم سے سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو پڑھا ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک مجھے اس آیت اور اس حدیث پاک کے مطابق
حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب حق بیان ہو جائے پھر اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز دوستو، سیرت رحمت للعالمین، سیرت کہتے ہیں کردار کو، کریکٹر کو، حالات کو، ذکر کو، چرچوں کو، اور رحمت للعالمین اس شفیق پیغمبر کے لیے جو تمام جہانوں کی رحمت ہے۔ جب بندہ کہیں آتا ہے، کہیں بیٹھتا ہے، تعارف ہوتا ہے، پہچان ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے حالات شروع ہوتے ہیں۔ لوگ اس کو جانتے ہیں کہ فلاں وقت آیا تھا، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں عنوان پر بات ہوئی تھی، فلاں انہوں نے کہا تھا، فلاں ہم نے سنا تھا۔ یہ اس وقت جا کر پتہ چلتا ہے۔ جب بندہ آئے نہیں، کوئی جانے نہیں، کوئی پہچانے نہیں، تو اس کے حالات کا معاملہ نہیں چلتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے، ابھی رسول اللہ اس کائنات میں آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے اللہ کے رسول کی سیرت شروع تھی، آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات شروع تھے، آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے شروع تھے۔ مستدرک علی الصحیحین میں امام ابو حاتم نیشابوری المتوفیٰ 405 ہجری، یہ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کے آدمی ہیں، 1036-37 سال بنتے ہیں۔ انہوں نے حدیث پاک حضرت عمر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے واسطے سے ذکر فرمائی ہے کہ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو رب العزت نے جسم کے اندر روح بخشی اور انہوں نے آنکھ کھولی، تو آنکھ کھولنے پر جو سب سے پہلے انہوں نے عبارت پڑھی وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہمارے پاک پیغمبر کا نام نامی تھا۔ خود حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، لما خلقتنی بیدک، اے اللہ جب آپ نے روح پھونکی، ونفخت فی من روحی، روح جب میرے اندر آ گئی اور آپ نے مجھے پیدا فرما لیا، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قمائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پر لکھا ہوا پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں یہ بات بخوبی سمجھ گیا کہ اس سے مراد جو آپ نے اپنے نام کے ساتھ جس کا نام رکھا ہے وہ آپ کی محبوب ترین مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، یا آدم غفرت لک، آدم اس وسیلے سے دعا مانگ رہے ہو، میں آپ کی بھول کو معاف کر رہا ہوں، یاد رکھنا لولا محمد لما خلقتک، اگر یہ نام نامی نہ ہوتا تو آپ کو بھی وجود نہ ملتا۔ اس حدیث پاک پر مستقل بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس سے میں 2 باتیں صرف اخذ کرتا ہوں، پھر میں عنوان پر بات کروں گا۔ نمبر 1، اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ، نظریہ، مذہب، مسلک ہے کہ نبی اللہ کا شاگرد ہے، وہ کسی سے پڑھتا اور لکھتا نہیں ہے۔ کائنات میں نبی کا استاذ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کائنات میں نبی کا معلم نہیں ہے سوائے باری تعالیٰ کے، کائنات میں نبی کا مدرس نہیں ہے سوائے اللہ عز و جل کے۔ اس کی دلیلوں میں ایک دلیل یہ حدیث ہے جو حضرت آدم فرما رہے ہیں، جب آپ نے میرے اندر روح ڈالی میں نے فوراً سر اٹھایا، فرفعت راسی، فاتح کی بلا مولا، فوراً میں نے سر اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا۔ جیلم کے مسلمانوں، میں ایک بات آپ سے پوچھنے لگا ہوں، اگر نبی کا کوئی استاذ ہوتا تو ابھی حضرت آدم علیہ السلام تو کسی مدرسے میں نہیں گئے، ابھی تو حضرت آدم علیہ السلام کسی اسکول میں نہیں گئے، ابھی تو کسی استاذ کے سامنے زانو تلمذ کو طے نہیں کیا، ابھی تو کسی سے بقیل دنیا والوں کے لکھا پڑھا نہیں ہے، انہوں نے کیسے پڑھ لیا؟ پیدا ہونے کے فوراً بعد، روح آنے کے فوراً بعد، زندگی ملنے کے فوراً بعد کیسے پڑھ لیا؟ انہوں نے تو ابھی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ پتہ چلا نبی کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جیسے پیدا ہوتا ہے رب العزت اس کا استاذ بن جاتا ہے۔ فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ، یہ نہیں ہے میں گیا کسی جگہ تعلیم حاصل کی، کسی جگہ میں نے پڑھا، علم حاصل کرنے کے بعد جا کر پڑھنے کی صلاحیت حاصل کی، جی نہیں میں نے فوراً پڑھ لیا۔ نمبر 2، اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پاک پیغمبر کی سیرت وہ ہے، ابھی حضور پاک علیہ السلام بذات خود دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضور پاک علیہ السلام کے چرچے اللہ کے عرش پر شروع ہیں۔
حضور کا ذکر اللہ کے عرش پر شروع ہے تو سیرت رحمت للعالمین، میرے پاک پیغمبر کی سیرت، ان کا کردار، ان کا ذکر، ان کا کریکٹر، ان کے واقعات تو ان کے آنے سے پہلے شروع ہیں۔ یہ کائنات میں وحید العصر والزمان شخصیت ہے، اکیلی، جس کے اندر اور کوئی شامل نہیں ہے، یہ اکیلی ذات رسول اللہ کی ہے جن کے آنے سے پہلے ان کے حالات دنیا کو متعارف کرا دیے گئے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، لیکن تورات اور انجیل سے کئی سال پہلے کا ذکر ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ہے سیرت میرے پاک پیغمبر کی۔ سیرت کا لفظ قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے، سنعیدها سیرتها الاولی، اس میں اللہ نے حالت کیفیت کو سیرت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کسی کے حالات کا ذکر کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اچھا، مولانا مناظر احسن گیلانی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں۔ ایک شخص نے انہیں خط لکھا، انہوں نے انہیں جواب دیا۔ اس خط کے سوال اور جواب کو اکٹھا کریں تو سیرت کی ایک کتاب ہے جسے النبی الخاتم کہتے ہیں۔ یہ اس میں ابتدا کے اندر لکھتے ہیں کہ کائنات میں جو آیا وہ جانے کے لیے آیا، جس کا آنا ہوا جانے کے لیے آنا ہوا، لیکن وہ ایک ہستی ہے میرے پاک پیغمبر کی جو آیا تو آنے کے لیے اور آ کر چھا جانے کے لیے۔ تو سیرت رحمت للعالمین دیکھیں، آج تک بات شروع ہے، حضور دنیا سے تشریف بھی لے گئے لیکن حضور پاک علیہ السلام کا ذکر آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت زندہ رہے گا۔ نمبر 2، اس عنوان میں دوسری بات ہے رحمت للعالمین۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت کا ایک مطلب تو یہ ہے، ان جہانوں میں ان کو جو زندگی ملی ہے، جن مراعات کے ہم مستحق نہیں ہیں ہمیں مل چکے ہیں، جن نعمتوں کے ہم قدردان نہیں ہیں ہمیں مل چکی ہیں، جو نعمتیں ہماری مقدر ہیں ہم اس کے قابل نہیں تھے رب نے دے دی ہیں، اس کی وجہ صرف حضور پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو رحمت للعالمین تمام جہانوں میں، تمام جہانوں کے اندر کسی ذوی روح کو روح ملی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں مزید بھی سمجھ آئے، رحمت اللہ کے رسول، رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت، رحم کرنا، یہ رحمت اور رحم سے ذرا سمجھیے۔ جس وقت جس بندے کو جس چیز کی ضرورت ہو اس حالات کے مناسب اس کو جو کیفیت دے دی جائے بطور نرمی، بطور شفقت، بطور کنسیشن، بطور مہربانی، اسے رحمت کہتے ہیں۔ رحمت، اس میں جو لفظ ہے یہ تا زائدہ ہے، یہ راح اور میم، جسے رحم کہتے ہیں، رحم کہتے ہیں، رحم کہتے ہیں، یہ مادہ ہے، اس سے اوریجنل الفاظ پہ آگے لفظ بنتا ہے۔ تو جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس پر جو پردہ ہے اسے بھی پردہ رحم کہتے ہیں۔ یہ رحم کا معنی یعنی جو بچہ ابھی دنیا میں نہیں آیا اس کو جو مہربانی چاہیے، اس کی حفاظت چاہیے، اس کے لیے جو کیفیات پہ اس کے ساتھ تعلق چاہیے رب نے اس کے ساتھ وہاں پہ رکھا ہے۔ یعنی جس آدمی کو جس کیفیت کی جس وقت میں ضرورت ہو اس وقت کے مطابق اس کی کیفیت کے مطابق اسے دے دی جائے، یہ رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، کیا معنی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، اعلیٰ درجے کے، میں نے عام انسان نہیں کہا، اپنے جیسا انسان نہیں کہا، اعلیٰ درجے کے۔ ہم وہ ہیں جو گناہ گار ہیں، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، نافرمانی ہو سکتی ہے، لیکن آقا انعامدار کے قریب بھی یہ چیز نہیں بھٹکتی۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف، رب نے عصمت انبیاء سمجھائی ہے۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سورۃ فتح آیت نمبر 2، اللہ نے عصمت انبیاء سمجھائی ہے، نبی سے گناہ نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہوتی، نافرمانی نہیں ہوتی۔ جو نبی کو گناہ گار سمجھے اس کا خود ایمان سے واسطہ نہیں رہتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے محفوظ ہیں، اعلیٰ درجے کے انسان ہیں۔ انسان سب سے پہلے کسی کا بیٹا ہوتا ہے، پھر کسی کا بھائی ہوتا ہے، پھر کسی کا والد ہوتا ہے، پھر کسی کا شوہر ہوتا ہے، پھر کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، کسی کا بھتیجا بھانجا بھی لگتا ہے، پوتا اور نواسا بھی لگتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حضور علیہ السلام والد ہیں اپنی اولاد کے، حضور بیٹے ہیں اپنے والدین کے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوتے ہیں اپنے دادا جان کے، حضور علیہ السلام نواسے ہیں اپنے نانا جان اور نانی جان کے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام شوہر ہیں امہات المؤمنین کے، بھتیجے ہیں اپنے چچاؤں کے، ان میں 2 چچے مسلمان حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے نبی بھی ہیں، حضور پاک کی حیثیتیں مختلف ہیں، اللہ کے رسول رحمت ہیں۔ اب ہر بندے کو جو کیفیت چاہیے حضور کی زندگی سے دیکھ لے، جو معاملہ ضرورت ہو رسول اللہ کی زندگی سے اٹھا لے۔ مثلا کوئی شخص یہ سمجھتا ہے میں بیٹا ہوں اپنے ماں باپ کا، تو مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ سرور کائنات کی زندگی پر غور کرے۔ آقا نامدار بیٹے ہیں اپنے والد حضرت عبداللہ کے، حضور پاک علیہ السلام بیٹے ہیں اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے رضی اللہ عنہما۔ حضور پاک علیہ السلام کا تعلق اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، وہ بیہیویئر دیکھے، اسے سمجھ آ جائے گا۔ حضور پاک کے والد تب فوت ہوئے ہیں جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس لیے والد کے ساتھ کا معاملہ تو ثبوت میں نہیں ملے گا، لیکن والدہ کے ساتھ اپنی اماں جان کے ساتھ حضور پاک کا بیہیویئر، حضور کا تعلق، حضور کا رویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا رہا ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ جائے گا۔ میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں بطور بیٹا ہونے کے رحمت للعالمین کی رحمت سے نکالنے لگا ہوں۔ اٹھائیں امام ابن سعد کی طبقات الکبریٰ جلد نمبر 1 کھولیے، باب ذکر آمنہ بنت وہب کھولیے۔ امام ابن سعد المتوفہ 230 ہجری، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے بھی 40 سال پہلے دنیا سے گئے ہیں، اس دھرتی پر سب سے پہلی لکھی جانے والی تاریخ کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ کے جلد اول میں لکھتے ہیں، حضرت آمنہ بنت وہب کے ذکر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ماں کے ساتھ 6 سال کی عمر میں جو زندگی کا معاملہ رہا ہے، مختلف موقعوں پہ رہا ہے، کہ اماں جان نے کہا اے بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر سے آ گئے، چلو میں آپ کو آپ کے ماموں ملاؤں، آپ کی نانی ملاؤں، آپ کا نانا ملاؤں، ہم ننیحال چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 6 سال ہے، 5 سال مکمل ہو چکے ہیں، 6 سال میں ہے۔ حضور پاک اپنی اماں جان کے ساتھ مدینہ منورہ اپنی نانا جان کے ساتھ گھر آتے ہیں کہ نانی کا معاملہ ہے کیا۔ جس وقت مدینہ منورہ آئے ہیں اللہ کے رسول نے یہاں تیراکی کی ہے۔ آج کہتے ہیں تیراکی سنت ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، علماء اپنا معاملہ خود جانتے ہیں۔ میں اس حوالے کی تلاش میں تھا، اللہ کے رسول نے سوئمنگ فرمائی ہے، تیراکی کی ہے۔ حضور نے تیراکی کہاں کی ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ۔ قرآن کریم کہتے ہیں یہ حجاز وہ علاقہ ہے بوادن غیر ذی زر، ادھر تو کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ حضور پاک نے تیراکی کہاں کی؟ یہ حوالہ مجھے طبقات کی جلد اول کے اسی واقعے میں ملا ہے۔ بئر بنی عوم ہے، اس زمانے کا سوئمنگ پول ہے، وہاں پر بچے نہاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تیراکی اپنے خالہ زاد اور اپنے ماموں زاد کے ساتھ مل کر ان کے اس سوئمنگ پول میں سیکھی ہے اور سمجھی ہے، خود تیراکی کی ہے۔ 2 ماہ حضرت اماں آمنہ یہاں رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے ہیں۔ اس واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری خالہ کی چھوٹی بیٹی تھی، میری ہم عمر تھی، اس کا نام انیسہ تھا، میں اور انیسہ نطیر طائرہ علی السقف او کما قال، فرمایا ایک چھوٹا پرندہ ایک چڑیا ہوتی تھی، اس اسپیرو اور چڑیا کو ہم پکڑ لیتے، اڑاتے اور بٹھاتے درخت کے کونوں کے اوپر یا چھتوں کے کناروں کے اوپر، اسے اٹھاتے اور بٹھاتے۔ اللہ کے رسول، حضرت ابن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں اپنی اماں جان کے ساتھ رہا، اس جگہ رہا، اس جگہ رہا۔ یہ حضور نے جگہ کب بتائیں؟ جب ہجرت کر کے تشریف لائے، پھر اپنی اماں کے ساتھ جب واپس ہونے لگے۔ 2 خواتین ہیں، اللہ کے رسول کی عمر 6 سال ہے، ایک حضرت برکت ہے جسے ام ایمن کہتے ہیں، ایک حضرت آمنہ ہے جو حضور پاک کی اماں جان ہے۔ راستے میں بدر سے گزرے، آگے آئے تو ابوا مستورہ کے راستے سے 22 کلومیٹر اندر جا کر یہ ہائی وے کے ساتھ ہے، حضور پاک علیہ السلام کی اماں جان حضرت آمنہ بنت وہب کی قبر ہے۔ ادھر اللہ کے رسول
رسول کی والدہ مکرمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں. حضور پاک علیہ السلام اس عمر میں اس غم کو سہتے ہیں, اس صدمے کو برداشت کرتے ہیں. اپنی ماں کی جو خادمہ تھی حضرت برکت ام ایمن, ان کے ساتھ مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے حضور کا اعلان نبوت ہوتا ہے, رب نبوت سے سرفراز کر کے لوگوں کو تبلیغ کے لیے بھیج دیتے ہیں. حضور پاک نے 13 سال تبلیغ کی ہے, وہ 5-6 سال کی عمر تھی, اب عمر 53 سال ہے. اللہ کے رسول کو ہجرت کا حکم ہوتا ہے. حضور پاک علیہ السلام ہجرت کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں مدینہ منورہ آتے ہیں. مدینہ منورہ میں رہ کے ایک سفر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ابوا پہنچے ہیں, یہاں روایتیں دو ہیں, یا فرماتے ہیں یہ صلح حدیبیہ کا سفر تھا, یہ عمرۃ القضاء کا تھا, یا کسی غزوہ کا تھا. حضور پاک علیہ السلام آئے, اپنی والدہ کی قبر پہ بیٹھے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں زج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبکى المسلمون ببکائی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک علیہ السلام نے اپنی اماں جان کی قبر کی مٹی کو درست کیا, ان ڈھیلوں کو درست کیا, ان پتھروں کو درست کیا, اور پھر اس پر اپنی اماں کی شفقت, اپنی اماں کی محبت, اپنی ماں کی ممتا, اپنی ماں کی مسرتوں کو, اپنی ماں کی یادوں کی یاد کر کے حضور پاک علیہ السلام روئے ہیں. حضور پاک کی آنکھوں مبارک سے آنسو مبارک نکلے ہیں. کہتے ہیں صحابہ کا مجمع حضور کے رونے کو دیکھ کر رونا شروع ہو گیا, اور اتنا بڑا مجمع اکٹھا حضور کے ساتھ بیٹھ کے کبھی رویا ہو اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے. رسول اللہ رونے لگے. جب آپ علیہ السلام پہ یہ کیفیت ختم ہوئی, حضور پاک علیہ السلام پیچھے ہوئے, پیچھے صحابہ کرام کو دیکھا, کہا آپ کیوں روئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے رونے کو دیکھ کے کہا مجھے میری امی کی شفقتیں یاد آ گئی تھی. اور فرمایا کہ اگر میں نماز میں ہوں, میں اللہ کی عبادت میں ہوں, میں کہیں مصروف ہوں, میری ماں مجھے بلائے, میں اس تمام ترتیبوں کو چھوڑ کر اپنی ماں کو لبیک کہوں گا. رحمت للعالمین کانفرنس میں آنے والوں, تمام جہانوں کے لیے حضور رحمت ہے. حضور کی حیثیت اپنے والدین کے لیے بیٹے کی ہے, تو آج ہم بیٹے ہیں اپنے ماں باپ کے. ہمیں چاہیے ہم پیغمبر کی سیرت سے سبق حاصل کریں. ماں باپ کو جی ہاں کہنا سیکھیں, ماں باپ کو لبیک کہنا سیکھیں, ماں باپ کو آئی ایم پریزنٹ کہنا سیکھیں, ماں باپ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سیکھیں, ماں باپ سے محبت سیکھیں, ان سے نفرت, ان کو گالیاں, ان سے بیزاری, ان سے تبرہ, ان سے علیحدگی, یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے. نعرہ تکبیر. جزاک اللہ. میرے دوستو توجہ رکھنا, میں حضور پاک علیہ السلام کی اس حیثیت سے ہٹ کے ایک حیثیت مزید لانے لگا ہوں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلق ان کے ساتھ رکھا ہے, اس سے پتہ چلا بندہ کیسے رہے گا. آؤ آج جو شوہر, آج جو بیوی آپس میں لڑ کے اپنے گھر کو برباد کرتے ہیں, ذرا آؤ بیوی کے امور کیا ہے, خاوند کے امور کیا ہے, رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی کو دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال میں تجارت کی ہے. جب واپس آئے ہیں فائدہ بہت زیادہ ملا ہے. پتہ چلا حضور پاک علیہ السلام خائن نہیں ہے, صادق اور امین ہیں, امانت دار ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے جو تجار ہیں, جو تاجر ہیں, مزاربت پہ لوگوں کے پیسے لے کر ان کا کاروبار کرتے ہیں اور اپنے کاروبار میں دوسرے کو پارٹنر رکھتے ہیں, انہیں چاہیے انہیں امانت داری سیکھنی ہے, دیانت داری سیکھنی ہے, معاملے کو درست رائے سیکھنا ہے تو حضور پاک کے سفر سے سیکھ لیں. رسول اللہ کا نکاح اس دیانت, امانت, صداقت کی بنیاد پہ حضرت اماں خدیجہ سے ہوتا ہے. سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا حضور پاک علیہ السلام کی بیوی بنتی ہیں. سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے تعلق کیسے گزارا ہے. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے, حضرت رسول اللہ کی عمر 25 سال ہے. 25 سے 35, 10, 35 سے 5, 40, 15 سال حضور پاک نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہے, اپنی بیوی پر لگایا ہے, اپنی بیوی کے اوپر خرچ کیا ہے. اس سے پتہ چلا بیوی خاوند پر نہیں, خاوند بیوی پر خرچہ کرنا کرے گا.
الرجال قوامون علی النساء، آج لوگ بیویوں کی تنخواہوں سے کھاتے ہیں۔ جی نہیں، ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت خدیجہ حضور پاک مال نہیں خرچ کرتی تھی۔ میں نے کہا بات پوری کریں، ادھوری نہ کریں۔ حضرت خدیجہ نے مال خرچ حضور پہ کیا ہے اعلان نبوت کے بعد، کیونکہ اس وقت حضور نبی تھے، حضرت خدیجہ امتی تھی، امتی کے طور پہ اپنے نبی پہ خرچ کیا۔ یہ حیثیت اور ہے، اب یوں نہیں ہے۔ آج کل حالات یہ ہے، آج سسر بھی سمجھتا ہے، ساس بھی سمجھتی ہے، نند بھی سمجھتی ہے، دیور بھی سمجھتے ہیں، اور بیچارہ خاوند بھی سمجھتا ہے میری بیوی کمانے والی ہے، جاب والی ہے، پیسے والی ہے، تنخواہ والی ہے، میں اس کو پاکٹ منی نہیں دوں گا، جیب خرچی نہیں دوں گا، تیرے اپنے پیسے ہیں، کما اور کھا۔ اس کے پیسے ہوں، دینا تیری ذمہ داری، نہ ہوں پھر بھی دینا تیری ذمہ داری۔ ہمیں حضور کی زندگی سے سبق ملتا ہے۔ پھر بیوی کی حیثیت پہ کیسا تعلق رہے۔ حضور پاک پریشان آئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کو فرمایا ہے خدیجہ زملونی ودثرونی، مجھے چادر پہنا دو، مجھے کمبل پہنا دو۔ او کما قال، اللہ کے رسول سے انہوں نے وجہ پوچھی کہ معاملہ کیا ہے آپ کی پریشانی کا۔ حضرت جبرائیل کے آنے کا واقعہ اللہ کے رسول نے بتایا حضرت اماں خدیجہ کو۔ اب بیویوں کا کردار خاوند کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ رحمت للعالمین کی دیکھیے سیرت میں حضرت خدیجہ خاوند کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوئی، بلکہ انہیں تسلی دی ہے۔ فرمایا واللہ لا يحزنك ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق۔ آپ اٹھائیے عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی المتوفی 855 ہجری رحمہ اللہ سوال اٹھاتے ہیں، امتی کی جرأت وہ اپنے نبی کو تسلی دے، امتی کی حیثیت وہ اپنے نبی کو تسلی دے، امتی کا مقام وہ اپنے نبی کو تسلی دے۔ کہا جی نہیں ہو سکتا، امتی اپنے نبی کو تسلی کیسے دے گا، بلکہ نبی تسلی دینے والا ہے۔ تو کہا پھر حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا آپ اپنے دل کو چھوٹا مت فرمائیں، واللہ لا يحزنك ابدا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ سے صلہ رحمی پھوٹتی ہے، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان آپ کے دروازے سے خالی نہیں جاتا، وتکسب المعدوم، آپ ان کے لیے کماتے ہیں جو کمانا جانتے ہی نہیں ہیں، وتعین علی نوائب الحق، کوئی آفت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی قومی اور ملی فریضہ ہو، آپ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی حضرت خدیجہ نے کیسے دی؟ وہ کہتے ہیں قال اللہ علی لسان خدیجہ، کا وجہ یہ ہے اللہ حضرت خدیجہ کی زبان سے حضور کو تسلی دلوا رہے تھے۔ اس سے سمجھ آیا یوں رحمت للعالمین کی زندگی میں بیوی بھی سمجھے اور خاوند بھی سمجھے۔ ایک بات اور لائیں، بیوی کے ساتھ تعلق میں لوگ شدت رکھتے ہیں، سختی رکھتے ہیں، اعتراض رکھتے ہیں، اور ہم سیرت کے جلسے منا کر سنا کر بہلا کر سلا جاتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اپناتے نہیں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتے۔ آج کوئی خاوند بیوی اور بیوی خاوند کی ایک دوسرے کی بات سننے پہ تیار نہیں ہے، بندہ بھڑک اٹھتا ہے۔ آؤ صحیح بخاری کھولتے ہیں، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کیا فرماتی ہیں؟ ایک موقع ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ تو میری زوجہ مکرمہ ہے، لیکن میں جان لیتا ہوں تو مجھ سے راضی ہے یا مجھ سے خفا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیسے جانتے ہیں کہ میں آپ سے خوش ہوں یا آپ سے ناراض ہوں؟ حضور نے فرمایا جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تجھے کسی بات پر فورسیبل سینٹنس، مضبوط جملہ بولنا پڑے تو کہتی ہے لا ورب محمد، مجھے حضور پاک علیہ السلام کے رب کی قسم ہے۔ اور جب تو کسی بات پہ مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم، مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کی قسم ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایسے ہے؟ یا رسول اللہ ایسے ہی ہے، لیکن میں نے آپ کا نام زبان سے چھوڑا ہے، دل سے تو نہیں چھوڑا۔ جہلم کے مسلمانوں علماء موجود ہیں، کوئی امتی اپنے نبی کو یہ جملہ کہہ دے کہ میں نے تیرا نام زبان سے چھوڑا ہے، دل سے نہیں، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام، اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن سیدہ کائنات کا تو بال بیکا بھی نہیں ہوا۔ حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کا رتبہ تو ویسے
وہ تو ویسے کی ویسے ام المؤمنین، وہ تو ویسے کی ویسے ازواجہم امہاتہم، وہ تو ویسے اعتدنا لہا رزقا کریما، وہ تو ویسے نؤتیہا اجرہا مرتین، وہ تو ویسے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وہ تو ویسے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، وہ تو ویسے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ، وہ تو اس درجے پر آج بھی فائز ہے۔ انہیں یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھا؟ اس کی کئی وجوہات میں ایک وجہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، رفیقہ حیات رسول اللہ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ صرف پیغمبر کی امتی نہیں ہے، ان سے نسبت بیوی ہونے کا ہے۔ انہوں نے یہ خاوند بیوی کے معاملے میں کہا ہے تو کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ پتہ چلا بیوی کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ دو جملے آپ بیوی سے آپ نے سن لیے ہیں تو بھڑک کے ڈیوورس تک نہ پہنچو، لڑائی کر کے طلاق تک نہ پہنچو، صبر کرو کہ وہ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، جامع ترمذی جلد 2، فرمایا لوگوں بہتر بندہ تلاش کرنا ہو، اچھا بندہ تلاش کرنا ہو وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، اور تم میں بھی اچھا ہوں کیونکہ سب سے زیادہ اپنی بیویوں کا خیر خواہ ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سنا ہے، سمجھا ہے۔ آج خاوند کے ایک جملے پر بیوی پر بھڑک اٹھتا ہے، یہ سیرت رحمت للعالمین ہی نہیں ہے۔ کچھ سمجھنا چاہیے، وہ میرے نسل کی بڑھوتری کرنے والی ہے یار، کچھ بات کرنے والی۔ ایک جملے پر بھڑک اٹھنا، ایک بندہ کہنے لگا یہ صحیح بات نہیں کرتی، ٹیڑھی بات کرتی ہے۔ میں نے اسے کہا عورت کی ٹیڑھی بات کرنا اس کی فطرت ہے۔ حافظ بیٹھے ہیں تو ایک آیت پڑھ دیں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اس سے پیچھے أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ قرآن کریم کہتا ہے عورت جس کی پرورش زیورات میں ہوئی ہے، وہ لڑائی میں، گفتگو میں، خصومت میں اور ٹیبل ٹاک میں کھلی بات کرنا اس کی فطرت ہی نہیں ہے۔ وہ لپٹ لوپی میں بات کرے گی، یہ نہ کہنا کھلی بات کرو، واضح کرو، بھائی اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ ہمیں کچھ سیرت رحمت للعالمین میں یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ یاد رکھنا یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے ممبروں سے اکثر بیان نہیں ہوتی، اور میں نے سیرت کا انداز ایسے رکھا ہے جس میں عملی پہلو ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے ہمارے نبی ویسے اور ہمارے نبی ویسے، بابا ہمارے نبی تو ایسے، ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ کتنے عمل پیرا ہیں۔ ہماری زندگی میں ہمارے لیے کون سے لیسن اور اسباق موجود ہے، ہمارے لیے کون سا جو ہے نا معاملہ موجود ہے جہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا رحمت للعالمین ہے، تمام جانوں کے لیے رحمت، تو ایک چیز اور بھی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام والد ہیں اپنی اولاد کے۔ آج والد اپنی اولاد کے ساتھ معاملہ کیسے رکھے؟ شفقت اور نرمی کا۔ یاد رکھے ماں باپ کے 3 حق ہیں اولاد کے لیے۔ نمبر 1 اچھا نام رکھے، نمبر 2 اچھی تعلیم دے یعنی دینی تعلیم، نمبر 3 اچھی جگہ ان کی شادی کرے۔ یہ تمام کام رسول اللہ نے اپنی اولاد کے لیے کیے ہیں۔ آج ہم اولاد کو کوستے ہیں، تم قدر نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے۔ جو نہیں کرتے انہیں کوسنا چاہیے، لیکن والدین کو بھی تو حق پورا دینا چاہیے نا۔ جب ہم انہیں دینی تعلیم نہیں دیں گے، ہم انہیں کورو پانڈو کے قصے سنوا کر اور ایران توران اور ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار ہی صرف پڑھاتے رہیں گے، دین نہیں پڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ دین پڑھانا ہماری ذمہ داری۔ اور یہ یاد رکھنا، کہیں کوئی یہ سمجھے کہ مفتی عبدالواحد قریشی نے کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم کی مخالفت کی ہے، جی نہیں بابا، یہ میرے متھے نہ لگانا۔ میں پڑھا ہوں اور پڑھنا چاہیے، لیکن انگریز کی تہذیب نہ اپناؤ۔ یہ پگڑی پہن کے بھی تو یونیورسٹی ٹاپ کیا جا سکتا ہے، یہ لباس رکھ کے بھی تو کالج پڑھا جا سکتا ہے، ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے تو انگلش بیالوجی اور کیا کیا پڑھنا چاہے تو پڑھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں انگریزی تہذیب کے ہم مخالف ہے، تمدن ثقافت کے ہم مخالف ہے، کسی اور کی زبان سیکھنے کے ہم مخالف نہیں ہیں۔ 15 دنوں میں مولانا عبد الرحمن ریمنڈ کے شیخ الحدیث نے ٹرکش زبان سیکھی ہے، ترکی زبان۔ دنیا میں اس بندے کے شاگرد ہے، حالانکہ ایک گاڑی کا کنڈکٹر تھا۔ جب رب آیا ہے عرب کے پاس تو ایسے ہوا ہے۔ 2 مہینے کے لگ بھگ کے اندر ایک صحابی ہیں، انہوں نے سیدنا ابو دجانہ یا غالباً کوئی رضی اللہ عنہ، انہوں نے عبرانی زبان سیکھی تھی
اور تورات کے ترجمے بتاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب یہودی کوئی جھوٹ بولتا، ورنہ عام بندے کے لیے تو پڑھنا نہیں ہے نا، وہ مناظر تھے، گفتگو تھے، طرز استدلال تھا، تو ان کے لیے پڑھنا ان حالات میں صحیح تھا۔ تو اس طرح وہ جانتے تھے۔ تو آپ پڑھیں پڑھائیں، لیکن دینی تعلیم دلانا یہ ذمہ داری ہے۔ میں ایسے ایسے جنازے جانتا ہوں، اللہ محفوظ رکھے، جہاں والد کی میت سامنے ہے اور اللہ اکبر یوں کرنے لگے تو بیٹے نے یہاں سے پکڑا ہے، ایکسکیوز می سر، جی بیٹا مجھے جنازہ نہیں آتا، 3 بار قل واللہ پڑھ لوں۔ یہ کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے حالات اسلامک نالج میں یہ ہیں، مجھے بتائیں فائدہ؟ تو ہمیں دینی تعلیم دلانی چاہیے، دینی ضرور دلائیں، باقی دنیاوی دلائیں وہ معلومات ہیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا۔ آپ پی ایچ ڈی لیول تک چلے جائیں، نہیں مسئلہ، فلاسفی آف دا ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی ہو جائے، ہمیں نہیں مسئلہ، لیکن دینی تعلیم ہونی چاہیے، بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی۔ ایک بچی کا پڑھ جانا ایک خاندان کا پڑھ جانا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام والد اپنی اولاد کے کیسا کیسا تعلق رہا ہے، حضور پاک علیہ السلام کا شفقت، محبت، یہ جو مودت اور یہ اتنا قرب اور یہ محبت کے تمام واقعات موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں حضور پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی دلداری کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم، ان کا سب سے زیادہ عرصہ حضور کے ساتھ گزرا ہے، 18 مہینے، باقی اس سے کم کم عمر میں دنیا سے گئے۔ حضور کے 3 بیٹے، حضرت قاسم جن کی وجہ سے ابو القاسم ہے، ان کی قبر سیدہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے جنت المعلی میں۔ حضور کے دوسرے بیٹے ہیں طیب و طاہر، انہیں مطیب اور مطاہر بھی کہتے ہیں، عبداللہ بھی کہتے ہیں، ان کے 5 نام ہیں۔ یہ شخصیت اس کی قبر بنو سعد میں ہے، بنو سعد جہاں پر اللہ کے رسول کی پرورش ہوئی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 190-180 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، طائف سے بھی آگے ہے۔ یہ انہیں زبان سیکھنے کے لیے وہاں بھیجا تھا جیسے بچوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں، جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے ہیں۔ ان کی وفات مدینہ پاک میں اور جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون کے بعد ان کی قبر ہے۔ یہ ہے ان کی وفات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ان کی سانس اکھڑ گئی تھی، حضور علیہ السلام کی گود میں تھے، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون القلب یحزن والعین تدمع، بیٹے ابراہیم تو دنیا سے جا رہا ہے اور اپنے والد کو دکھی کر کے جا رہا ہے، جس کا دل دکھ رہا ہے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے برس رہی ہیں۔ اپنے بیٹے کے لیے شفقت میں یوں دعا مانگنا یہ ماں باپ کا حق ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم اولاد کو بد دعائیں دیں گے، اولاد کو غلط کہیں گے تو وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، ہم سے نفرت کریں گے۔ ہی ہیٹ می، وہ مجھ سے پھر نفرت کرتا ہے، پھر یہ حالات ہونے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی واقع ہو تو ہمیں حضور پاک سرور کائنات کے زندگی سبق لینا چاہیے۔ اور بیٹیوں کے مان حضور نے سہے ہیں، سہے کیا ہیں؟ پورے کیے ہیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا 4 بہنیں ہیں۔ پہلی بہن حضور پاک کی پہلی بیٹی حضرت زینب کبریٰ، دوسری سیدہ رقیہ، تیسری ام کلثوم، چوتھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ حضرت زینب کے خاوند لقیط جن کو ابو العاص ابن ربیع کہتے ہیں، یہ گرفتار ہو کر جب آئے تھے مدینہ تو ان کی رہائی میں حضرت زینب نے جو اپنے خاوند کی رہائی میں جو چیز وہ بدلے کتابت کے طور پہ، بدل رہائی کے طور پہ بھیجی ہے نا، وہ کیا تھی؟ سیدہ زینب نے وہ ہار بھیجا تھا جو اماں خدیجہ نے اپنے گلے سے اتار کے رخصتی کے وقت ان کے گلے میں پہنایا تھا۔ بیٹی باپ کو کچھ بھیجے تو باپ اشارے سمجھتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رہائی دی ہے نا اور ہار واپس بھیجا ہے، اس کا بدلہ اس خاوند پر اثر ہوا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے صحابی رسول بن گئے۔ کچھ مان بھی پورے کیے جاتے ہیں۔ سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، کیا کیا معاملہ نہیں ملتا ہمیں یار۔ بدر سے واپس آئے نا، قبر میں اتارا جا رہا ہے حضرت رقیہ کو، حضور علیہ السلام خود اترے، اللہ اکبر، خود اترے، اپنی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو، اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر کو قبر پہ رکھا اور حضرت عثمان کو غمزدہ دیکھا۔ ایک روایت میں 40، ایک روایت میں 100، ایک روایت میں 200 کے لفظ ہیں۔ کہا میری اتنی بیٹیاں بھی ہوتی نا اور ایک فوت ہوتی تو یکے بعد دیگرے تیرے ساتھ رشتہ کرتا جاتا۔ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ تو واقعات کی لسٹ ملتی ہے۔ انہیں زہرا کہتے ہیں اس لیے، زہرا کا کیا معنی ہے؟
پھول وہ ہوتا ہے جس سے خوشبو پھیلتی ہے، اس سے نسل پیغمبر پھیلی ہے۔ بطول تبتل سے ہے نا، دنیا سے جدا ہونا، اور زہرا پھول سے خوشبو پھیلی ہے۔ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، حضور کی نسل حضور کی بیٹی سے چلی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کے ساتھ حضور پاک کا تعلق کیسا ہے؟ آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، بدء الخلق کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے ہیں، اور جو دروازہ کھولا ہے ایک نظر اندر دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئیں، آپ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا۔ آج بھائی اپنی بہن کو شادی کے بعد بوجھ سمجھتا ہے، اور والد کا نعوذ باللہ ذہن ہوتا ہے یہ پرایا مال ہے۔ سنو، حضور نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا، ابو جان آج آپ تشریف لائے، آپ واپس چلے گئے، کیا وجہ تھی؟ بیٹا آپ کے گھر میں ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا جس پر پرنٹڈ تصویر تھی، چھپی ہوئی تھی۔ پرنٹ تصویر کی حرمت پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، جو چھپی ہوئی تصویر ہے نا، جس کا پرنٹ ہو جائے اس کے حرام ہونے پہ سب کا اتفاق ہے، ڈیجیٹل کے مسئلے میں اختلاف الگ ہے۔ پرنٹ تصویر تھی، تو جس گھر میں اس طرح کی تصویروں جو چھپی ہوئی ہو، جو گھر میں لگی ہوئی ہو، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ابو جان آپ کا حکم، کیا کپڑا اور کیا تصویر، حضرت فاطمہ نے جلا کے رکھ دی۔ بے خیالی میں لگائی گئی تھی نا وہ کپڑا، وہ تو بطور پردہ لگایا گیا تو اس کا یہ خیال ادھر گیا بھی نہیں، تو بتائیں پھر کیا رہا؟ اور اپنی بیٹی کے دل میں اس کے خامد کی عزت کو بڑھانا، یہ اپنے والد کی ذمہ داریوں میں بھی ایک ذمہ داری ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت علی المرتضیٰ موجود نہیں تھے۔ آئین ابن امک، تیرے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ کتنی عزت سے لفظ سکھایا۔ یہ تربیت دینا بھی والد کی ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنی بچی کو کیسے سکھائی۔ تو میرے دوستو، حضور پاک کی ایک حیثیت تو یہ بھی ہے، ایک حیثیت اور بھی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوتے ہیں اپنے دادا جان کے، حضور کے دادا شیبۃ الحمد، جن کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے، کنیت عبد المطلب ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوتے ہیں اپنی دادی کے، فاطمہ بنت عمر بن عائض، یہ حضور پاک کی دادی اور دادا ہیں۔ آپ علیہ السلام نواسے ہیں اپنے نانا حضرت وہب کے اور اپنے نانی حضرت برہ کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نواسے۔ کیا تعلق، کیسا پیار، کیسا معاملہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیں سیرت رحمت للعالمین سے ملتا ہے۔ رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی صرف فضائل تک محدود نہیں ہے، مسائل بھی اس سے ثابت ہے اور معاملات بھی اس سے ثابت ہے۔ اور میں ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں، حضور پاک علیہ السلام کی ایک حیثیت قائد، لیڈر، سربراہ کے طور اور امام وقت کے طور پہ ہے۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، قرآن کریم نے کہا ہے جو قائد، لیڈر، رئیس، بڑا وڈیرا ہو، اس کے لیے زبان نرم، اگرچہ لہجہ نرم اور موقف گرم ہو۔ موقف گرم کا معنی اپنے اصول پہ پابند ہو، اصولوں پہ سودے بازی نہ کرنے والا ہو، لیکن لہجے نرم کے ساتھ رہے، اس سے لوگ ہٹیں گے نہیں۔ آج اسکول کا پرنسپل ہو، کالج کا وائس چانسلر ہو، مدرسے کا محتمم ہو، گھر کا سربراہ ہو یا کسی ادارے کا آفیسر ہو، اسے چاہیے میں پیغمبر کی سیرت پہ عمل کروں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس پہلو کو اجاگر کروں اور اپنی زندگیوں میں بٹھاؤں۔ یہ سیرت رحمت للعالمین ہے۔ حضور پاک علیہ السلام تو رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے، جب تمام جہانوں کے لیے ہے تو اس میں یہ چیز بھی ہے۔ اور ہمیں احترام کا مادہ، اکرام کا مادہ، اعزاز کا مادہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پوری زندگی حضرت عباس، حضور پاک علیہ السلام کے چچا رضی اللہ عنہ، کلمہ پڑھنے کے بعد جب حضور کی دربار میں مشرف با اسلام ہوتے ہیں، وفات تک حضرت عباس کہتے ہیں میرے بھتیجے کبھی میرے سامنے ننگے سر نہیں بیٹھے۔ یہ اپنے بڑے کی عزت ہے، اپنے بڑے کا احترام ہے۔ ام الرجل سلو ابی، چچا باپ کی مانند ہوتا ہے۔ معاملہ کیسا رہا؟ اور بہنوں کے ساتھ حضور پاک کا بھی رویہ ہے۔ سگی بہن نہیں ہے، رضائی بہن تو ہے نا، سیدہ شیمہ بنت حلیمہ بنت حارث رضی اللہ عنہا حضور پاک علیہ السلام کی بہن ہے۔ نبقی محمدہ نبقی فینا محمد، یہ لوری دیتی تھی، مشکات میں موجود ہے، رزین میں موجود ہے۔ امام رزین نے اپنی کتاب میں وہ لوری ذکر کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلاتے ہوئے حضرت شیمہ بتاتی تھی۔ حوازن کی جنگ میں جب یہ بہن آئی، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو بچھا لیا۔ بہن کا حق کھایا نہیں ہے، بہن کو دیا ہے۔
دستخط کر دے تجھے تو ابو نے جہیز دیا تھا زمین میرے نام پہ ہو جائے. یوں نہیں کیا, یوں نہیں کیا. بہن کے مال پہ نظر نہیں رکھی, انہیں دینے والے بنے. اور پیار میں رضائی بہن ہے, اس سے کیا پردہ ہے. پوچھا آپ میری بہن ہے, اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہے, کوئی نشانی تو دے دے. انہیں یہ انگلی سامنے کر دی, چھوٹی عمر میں جیسے بچہ دندی کرتا ہے ایسے. آپ نے یوں کیا تھا اور اس پر آج بھی میرا نشان موجود ہے. اللہ اکبر. 6000 قیدی اس کے خاندان کے رہا ہوئے اس ایک بہن کی آمد پہ. اس سے پتہ چلا بہنوں کی آمد پہ بھائی کو سینہ بڑا کرنا چاہیے, بہنوں کی آمد پہ بھائی کو وسعت قلب کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے یہ کیوں یہاں آ گئی. ورنہ بہن بھائی تعلق والے جب بچھڑتے ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں اب تو قسمت ہی ملا دے تو ملا دے, ورنہ ہم تو بچھڑے ہیں آندھی میں پرندوں کی طرح. پھر یہ حالات بھی بندے پر آتے ہیں, یہ معاملات بھی پہنچتے ہیں. سیرت رحمت للعالمین میں حضور پاک علیہ السلام رحمت ہے سب کے لیے. لیکن ایک جملہ سمجھاتا ہوں, سید القوم فی السفر خادمہم. کسی جگہ اپنے لشکر کے ساتھ سفر کا اتفاق ہو جائے تو بڑے کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ٹیک لگا کے یوں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ تم میرے نوکر اور سرونٹ ہو, بلکہ اپنا حصہ ملانا چاہیے. ایک سفر میں موجود ہیں, کہا اب یہ کریں گے, یہ پکائیں گے, یہ کھائیں گے, یہاں رہیں گے. حضور علیہ السلام نے جب سب کام تقسیم کیے, کہا ایک رہ گیا لکڑی جمع کرنے, وہ میں جمع کر کے لاؤں گا. کیا صحابہ نہیں لا سکتے تھے؟ یا انہوں نے نہیں کہا ہوگا, یا انہوں نے اپنی خدمات پیش نہیں کی ہوگی؟ صحابی کا درجہ کہاں ہے اور ہم کہاں. ایک ولی اللہ کا واقعہ لکھے, ان کے دل میں خیال آیا کاش میں صحابی ہوتا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاون کرتا, حضور کی مدد کرتا, حضور پہ جان نچھاور کرتا. انہیں حالت کشف میں سمجھایا گیا کہ یہ خیال نہ لانا. وہ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں میں آنکھ بند کر کے دیکھ رہا ہوں, مجھے خواب میں دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر موجود ہے اور سواری چڑھائی پر چڑھ رہی ہے, صحابہ بھی بیٹھے ہیں اور میں بھی کہتے ہیں ساتھ بیٹھا ہوں. سواری اترائی پر کوئی خرابی یا کچھ بھی ہوا, وہ پیچھے آنے لگی نیچے کی طرف, تو کہتے ہیں میں نے دوڑ کے چھلانگ لگائی کہ کوئی چیز اٹھاؤں, کوئی اوٹ اٹھاؤں, کوئی رکاوٹ اٹھاؤں جو اس کے پہیے کے نیچے رکھوں تاکہ وہ سواری رک جائے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف نہ ہو. کہتے جب میں وہ پتھر اٹھا کے لایا تو دیکھا سواری رکی ہوئی تھی. میں نے کہا حضور کا معجزہ ظاہر ہوا ہوگا, اللہ نے حضور پاک کو علیہ السلام کو تکلیف سے بچایا ہوگا. کہتے ہیں میں دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ صحابی اس جگہ خود لیٹ گیا جس جگہ پہیا نہیں آنا تھا. مجھے تنبیہ ہوئی اللہ کے بندے یہ کیا سوچ بیٹھا, اگر تو اس وقت ہوتا تو پتھر ڈھونڈنے گیا ہوتا. صحابی خود اس جگہ پہ بطور رکاوٹ آ گیا. سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں جب تیر برس رہے تھے حضور کے سامنے, من فیہ الی فیہ, جسے کہتے ہیں مخ و مخ, منہ پہ منہ, حضور پاک کی منہ مبارک طرف اپنے منہ کو رکھ کے یوں کمر سے تیر بچا لیتے, ادھر آتا تو ادھر, ادھر آتا تو ادھر, سینے سے تیر نکلتا ہے. آپ نے اس زمانے کا تیر نہیں دیکھا. آپ کبھی کسی میوزیم میں جا کے, توپ کاپے میں جا کے استنبول میں ذرا اس تیر کا وزن اٹھائیں. میں بتاؤں تو عام بندہ مانتا نہیں ہے. 5 سے 8 کلو کی تو ایک تلوار ہے حضرت خالد ابن ولید کی. آج 5 کلو کو اٹھا کے دکھائے. یہ وہ تلوار ہے جو حضرت خالد نے اردن کے علاقے نا موتا, جنگ موتا میں 9 تلواریں توڑی ہیں کافروں پہ. تو حضرت ابو دجانہ نے جب تیر کھائے اور جب غشی آئی اور نیچے گرے تو باہر سے تیر نکلے. ایک صحابی نے بطور مذاق کہا کہ ابو دجانہ عاشق تو سینے پہ تیر کھاتا ہے, تو نے کمر پہ کھائے ہیں. حضرت ابو دجانہ کا لفظ میں اپنے الفاظ میں دیتا ہوں. فرمانے لگے آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے, عاشق سینے پہ کھاتا ہے, لیکن یہ موقع تھا کہ اگر میں سینے پہ تیر کھاتا پیٹھ میرے پیغمبر کو ہو جاتی. صحابی وہ ہوتا ہے. جب اللہ کے رسول اس موقع پہ لکڑی جمع کرنے کی بات ارشاد فرما رہے ہیں, کیا صحابہ نے آفر نہیں کی ہوگی کہ یا رسول اللہ آپ جیسے ہاتھ شسن الکفین والقدمین, امام ترمذی شمائل میں لائے ہیں, کہ ایسے کپاس اتنی نرم اور ملائم نہیں ہے جیسے سرور کائنات کے ہاتھ تھے, شسن الکفین. لیکن ان ہاتھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں استعمال کیا؟ اس موقع پر اپنا حصہ ملایا. تو ہم میں سے بڑے کو بھی چاہیے کہ ہم بھی آئیڈیل بنے نا, ہم بھی تو یہ کام کریں. ہم نہیں کرتے, ہم صرف آرڈر جاری کرنے والے ہوتے ہیں, تب فساد پھیلتا ہے, تب لڑائی پھیلتی ہے, تب مانا نہیں جاتا. رول ماڈل بنے, حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے. اور جب کوئی حکم نافذ کرنے کی باری آئے تو اسے کس طرز پہ نافذ کیا جائے؟ آؤ, برگر فیملی سے ریلیٹڈ ایک خاتون کو لایا گیا,
چوری ہوئی کہ اس کے ہاتھ کاٹیں؟ کہ برگر فیملی ہے، اونچے لوگ ہیں۔ کہا جی نہیں، اللہ نہ کرے اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے حکم نافذ کیسے کیا ہے؟ پتہ چلا حکم ربانی میں جہاں فرق آئے وہاں پر کوئی نرمی نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب آئے تھے نا، عبد مناف حضرت علی کے والد، کہ وہ کہتے ہیں آپ کو اچھی لڑکی دے دیتے ہیں جو چاہیں لے لیں، اچھا مال دے دیتے ہیں جو چاہیں قدموں میں ڈھیر کر دیں، آپ کو حکومت دے دیتے ہیں حکمران بن جائیں، دعوت اللہ چھوڑ دو۔ امام ابن ہشام نے سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا امی لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک هذا الامر ما ترکته، کہ یہ کیا لالچ ہے، آسمان کے سورج کو اتار کے منت کر کے لائے، آجا آجا ہم تجھے حضور کا غلام بنا رہے، چاند کو منت کر کے لائے، آجا میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے، کہ تو ان کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، توحید چھوڑ دے، عقیدہ چھوڑ دے، حق بات کرنا چھوڑ دے، میں انہیں زمین پر دے ماروں گا، حقیقت نہیں چھوڑوں گا۔ ڈٹنا بھی اللہ کے رسول کو آتا ہے۔ حوازن میں جب سب ہٹ گئے، حضور علیہ السلام نے سینہ کھول کے فرمایا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، لوگو میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں، مجھے جم کے ٹھہرنا آتا ہے۔ ایک ایک موقع پہ ہاں جب اللہ کے سامنے سرب سجود ہے تو اللہ سے کیسے مانگو، یہ بھی پیغمبر کی رحمت العالمین کی سیرت میں ملتا ہے۔ طائف میں کتنا ظلم کیا انہوں نے۔ حضرت اماں جان عائشہ نے ایک بار پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، سب سے بڑی تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا عائشہ میں نے اللہ کے لیے سہا ہے، لیکن جو میری تکلیف طائف کی ہے نا وہ کہیں نہیں ملتی۔ کیا مانگا؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین۔ یوں کتنی لجاجت سے، کتنی آوزاری، کتنی عاجزی سے اللہ کے سامنے مانگا جا رہا ہے۔ یار یہ وہ ہے، یہ وہ ہاتھ ہے جن کی انگلی اٹھتی تھی چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا، جن کے ہاتھ اٹھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گھر بات میں گئے، والدہ کو ایمان پہلے مل چکا تھا، لیکن اللہ کے سامنے کتنی لجاجت سے، کتنی آہوزاری سے، کتنی عاجزی سے اللہ کے سامنے مانگا جا رہا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا طریقہ بھی تو بتا دیا، ہم نے میں نے کہا قدم قدم کیسے چل حضور کی سیرت سے ملتا ہے عملی پہلو۔ اور سنو، آج ہم کسی سے قرض لیتے ہیں تو آج قرض ادا نہیں کر سکتے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ حضور پاک کی زندگی میں ڈھونڈے تو یہ خصوصاً بزنس مین طبقہ ذرا کان کی کھڑکیاں کھول تک دل تک میرے اس راستے کو، میری اس بات کو راستہ دے۔ ایک شخص میرے پاس آیا ایک دن کہ مولانا آپ کا شاگرد ہے، اس نے قرضہ لیا وہ لوٹاتا نہیں، آپ اسے کہہ دیں، 1 ماہ کا وعدہ تھا 1 سال ہو گیا۔ میں نے اسے بلایا تنہائی میں نے کہا بیٹا آپ نے فلاں کا قرضہ دینا ہے؟ جی دینا ہے۔ کیوں نہیں دیا؟ کہا دینا تھا بس۔ کیوں نہیں دیتے؟ کہا استاد جی بس پیسے اکٹھے کرتا ہوں پھر بھی نہیں دے سکتا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی۔ حدیث پاک میں جو کس سے قرضہ لے اس نیت سے لے کہ میں اسے لوٹاؤں گا، اللہ ایک فرشتے کو اس کے ساتھ رکھتے ہیں جو اس کا تعاون کرتے ہیں اور وہ لوٹا دیتے ہیں۔ اور کوئی اس نیت سے قرضہ لے کہ برگر فیملی یہ پیسے والا ہے بس چلا جائے گا، کیا ہے معاف ہو جائے گا، نہیں دینا، تو اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے نہیں دینے دیتا۔ میں نے اسے کہا بیٹا جب قرضہ لے رہی تھی نیت کیا تھی؟ کہا جی ہڈی پسلی اس کی ہے، اس کو یہ 5 لاکھ 4 لاکھ کا کیا فرق پڑتا ہے، اس کی تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہے۔ میں نے کہا یہ تو جان چھوڑ دے گا، یہ تو ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں نے کہا ہاں اب تیرے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، تو توبہ کر تاکہ تو اس کا قرضہ اتار سکے۔ یہ بھی تو حدیث پاک ہے، ہمیں اس معاملے میں بھی تو غور کر لینا چاہیے، اس کو بھی تو دیکھ لینا چاہیے۔ سیرت کے عملی پہلوؤں میں سے یہ پہلو موجود ہے۔ ہم کسی کا مال کھا کر ہڑپ کر جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٍ، جس بندے کا حق ہوتا ہے تمہارے اوپر، وہ قرضہ لینے آیا، اس نے 2 جملے سنا لیے پائے تو سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٍ، جس کا حق ہے اسے بات کرنے کی گنجائش ہے۔ تو میرے دوستو سیرت النبی میں ہمیں یہ پہلو بھی مل رہا ہے، نرمی بھی مل رہی ہے، عقائد پر سختی بھی مل رہی ہے۔ تو ان پہلوؤں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ان معاملات کو دیکھ لینا چاہیے۔ اور آج کے دور میں ہم اتنے عجیب ہیں، کوئی نرم ہے تو اتنا نرم ہے اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی، اور کوئی سخت ہے تو اتنا سخت ہے اپنوں کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی۔ یوں نہیں ہے، یوں نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا،
ہمیں امت اعتدال بنایا گیا. ہم نے اعتدال کے ساتھ رہنا ہے, ہم نے پیار بھی رکھنا ہے, اللہ کے احکامات میں سختی بھی رکھنی ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے, بڑے پیار کا رضی اللہ عنہ کے کانوں سے آواز ٹکراتی, ان کے منہ مبارک کی آواز, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, آذان کی آواز آتی. حضور پاک علیہ السلام ایسے ہو جاتے جیسے ہم سے اجنبی ہیں, ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ اب اللہ کا معاملہ آ گیا, اللہ کے منادی مؤذن مجھے بلا رہا. سختی بھی ہے, پیار بھی ہے, اور معاملات بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی ایسے گزاری ہے. سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 21, رب کائنات فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں, بہترین نمونہ ہے. نمونہ اور بہترین نمونے کا مطلب, نمونہ وہ ہوتا ہے جو اس طرح بن سکے, بہترین نمونہ ہو سکتا ہے جو اس طرح کوئی نہ بنا سکے. تم حضور کے قدموں پہ چلنے کی کوشش کرو, اس جیسا نہیں تو ان احکامات پہ چلنے جیسا تو بن جاؤ نا. یہ میری واسکٹ ہے, میں ٹیلر کے پاس لے گیا, مجھے واسکٹ بنا دیں, کیسی؟ اس جیسی. اگر وہ اس جیسی بنائے گا تو اجرت کا مستحق ہے, نہیں بنائے گا تو اس پر فائن آئے گا, جرمانہ آئے گا, پلنٹی لگے گی اسے, غلطی کی ہے اس نے. میرے دوستو, حضور پاک کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہم ان جیسے نہ بنا پائے, قیامت میں خوار ہوں گے. کیا اجر کی بات کریں, کیا اللہ سے کچھ لینے کی بات کریں. اور سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے. اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں, کس کے لیے ہے نمونہ بہترین؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. جو اللہ پر ایمان رکھے, یوم آخرت کو یاد رکھے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے. وذکر اللہ کثیرا, اللہ کو کثرت سے یاد کرے. وما یذکرون الا قلیلا, منافق کا کہا گیا. جو اللہ کو کبھی کبھی یاد کرتے ہیں ان کو منافقیت کی یہ علامت بتائی, نفاق کی علامت, منافقین کی علامت. لیکن مؤمن کی وذکر اللہ کثیرا, ہر وقت اللہ کو یاد رکھے. کیا معنی؟ اللہ کی یاد کا مطلب, میں جو کام کر رہا ہوں, جو بول رہا ہوں, جو معاہدہ کر رہا ہوں, جس طرف متوجہ ہوں, یہ اس میں میرے اللہ کی رضا کیا ہے, رسول اللہ کا حکم کیا ہے, احکامات کیا ہیں, منہیات کیا ہے, امر بالمعروف کیا ہے, نہی عن المنکر کیا ہے. یہ معاملہ سامنے ہو, پھر جا کر بندے کو سمجھ آئے گی. تو میرے دوستو, میں اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے بطور سمری, بطور خلاصہ آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, تمام جہانوں کے لیے. فضائل, رتبے, مقام, مرتبے, درجے اپنی جگہ بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے, صحیح سمجھ کے ساتھ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں ایک گزارش